बहुत से ममालिक ने, आपने देखा कि ईरान का भी इस पर एक नुक्ता नज़र आया है, आपने इंडोनेशिया का नुक्ता नज़र भी देखा होगा, आपने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक नुक्ता नज़र आया है कि डी एस्केलेशन के लिए और जो फोर्सेबल इविक्शन है उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की है वो भी आपके सामने आया है। मैं जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का नुक्ता नज़र देख रहा था, इसी तरह मेरे सामने बहुत से और भी हैं जो मैंने सुबह ही देख रहा था, जिस पे चीज़ें आई हैं सामने। यूके ने जो बात की है, इजिप्ट ने जो बात की है, जॉर्डन ने जो बात की है, ये सब आपके सामने है। कल हमारी गुफ्तगू में उन्होंने मुझसे कहा, शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है फ़लस्तीन पर, अल अक्सा पर, इन पर बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा वाज़े रहा है और उसमें बड़ी एक कोई एम्बिग्विटी नहीं है हमारी तरह। तो इसलिए मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं और मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया। वो आज अपनी नशिस्त में प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि OIC का मिनिस्टीरियल लेवल का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए और इस मसले पर सबसे पहले उम्मा को यकजा किया जाए, ताकि एक मौसर आवाज़ जो है ये जो वहाँ तशद्दुद हुआ है, जो जारी है। 527 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 20 के लगभग अमवात हो चुकी हैं, निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर 27वीं की रात इबादत के लिए। और फिर आप कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कवायद हैं, ज़वाबित हैं। निहत्ते लोग कर रहे क्या है? इबादत मस्जिद में, और उस पर ये जो वो क्या कहते हैं, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, जनाब उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। दिस इज अगेंस्ट एनी नॉर्म, और इसकी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करता है और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और अपनी उम्मा के दीगर ममालिक के साथ, उनकी आवाम के साथ, उनके नुक्ता नज़र से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, नंबर 1। नंबर 2, उनने मुझसे ये भी शेयर किया कि वो सोच रहे हैं, और इस पर भी हम तबादला ख्याल कर रहे हैं, कि इन हालात को जिस तरह से टेंशन्स एस्केलेट कर रही हैं, इनको डी एस्केलेट, इनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। उस पर भी कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। तो ये चीज़ें थीं जिस पर ये चीज़ जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये फोर्सेबल इविक्शन जो शेख जराह की जो नेबरहुड है उस पे जो हो रही है, इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए, तशद्दुद को फिल फॉर बंद होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिल फॉर इस पर मोबिलाइज होने की ज़रूरत है। वो इससे गाफिल नहीं रह सकते। जब हम कहते हैं कि दुनिया को तशवीश है कि हमास के लोगों ने कुछ रॉकेट फायर कर दिए हैं, बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे एस्केलेशन हो, लेकिन उनको ये तशवीश भी होनी चाहिए कि निहत्ते नमाजियों पर जो स्टन ग्रेनेड फेंके गए, वो किस ज़ाब्ते और किस कानून के तहत उसकी इजाज़त है, कौन उसको इजाज़त देता है, और उसको सरफ नज़र हम क्यों करें। तो एक ये चीज़ थी जिसको हम सामने रखकर अपना एक पोजीशन हम ले रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस पे वाज़े है। मेरी कल रात वज़ीर आज़म से भी बात हुई, मैंने रात को उन्हें भी एतमाद में लिया, तो हो सकता है आज वो अपना नुक्ता नज़र भी पेश करें, क्योंकि उनका भी एक नशिस्त है जिस पे उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन है जो उन्हें करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था वो है जो हमारा सऊदी विज़िट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत है
کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا. 3 روزہ دورہ تھا. سعودی انویٹیشن پر وزیر اعظم نے یہ دورہ کیا اور اس دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں گرم جوشی غیر معمولی تھی. کراؤن پرنس خود آئے ریسیو کرنے, اور جو ان کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, جو ان کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی ہمارے ساتھ, اور پھر جو تیسری نشست ہوئی ایٹ ڈنر جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے, آرمی چیف تھے اور میں تھا, ہم 3 تھے, اور ان کی طرف سے کراؤن پرنس تھے, ان کے وزیر دفاع تھے اور ان کے انٹیریئر منسٹر تھے. کھل کر تبادلہ خیال ہوا. الحمدللہ پاکستان بہت سے ایشوز پر سرخرو آج دکھائی دے رہا ہے, اور دونوں اس طرف یہ ایک آگاہی ہے, اعتراف ہے کہ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں. ان کی گہرائی اور ان کی وسعت کو ہم دونوں ممالک سمجھتے ہیں, اور ان کو مزید آگے بڑھانا ہم دونوں کی ضرورت ہے. ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں, ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, وہ تو عمدہ تھے, ان کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے, اور اپنا جو اکنامک جو پارٹنرشپ ہے, کوآپریشن ہے, اس کو ہم کس طرح انہانس کر سکتے ہیں. یہ ان مذاکرات میں یہ ہم نے اس پر توجہ دی کہ انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں, بائی لیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس پر بھی ہماری بات ہوئی. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ ہم باتیں تو پہلے بھی کیا کرتے تھے, لیکن کوئی سٹرکچر نہیں تھا, کوئی ایک انسٹیٹیوشنلائز سٹرکچر میکنزم نہیں تھا, اور اب ہم نے ایک انسٹیٹیوشنلائز سٹرکچرڈ میکنزم ان پلیس کر دیا ہے. جو معاہدہ ہوا ہے, جس کو سائن کیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے, وزیر اعظم پاکستان نے, اس سے ایک سٹرکچرڈ ڈائلاگ کا ایک میکنزم اب ان پلیس آ گیا ہے. اس کے 3 پلرز طے ہو گئے کہ سیکیورٹی میں اور پولیٹیکل ایریا میں کیا بات ہوگی, کون لیڈ کرے گا, اکنامک فیلڈ میں کیا بات ہوگی, کون لیڈ کرے گا, جو کلچرل اور ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے, وہ کون کرے گا, کون لیڈ کرے گا, کیا ہوگا. تو یہ اس کے خد و خال ہم نے طے کر دیے ہیں, اور یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اچھی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج بے روزگاری ہے, اور ہم چاہیں گے کہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ کھپا سکتے ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک اوپننگ ہمیں دکھائی دی ہے, کیونکہ کراؤن پرنس کا جو ویژن 2030 ہے, اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید ورک فورس درکار ہوگی, جس میں بلو کالر جابز بھی ہوں گے اور جس میں وائٹ کالر جابز بھی ہوں گے. اور ان کی خواہش ہے کہ وائٹ کالر جابز میں بھی پاکستانی اپنے آپ کو پیش کریں, صرف مزدور طبقہ نہ بھیجیں. اب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آئی ٹی کے پڑھے لکھے نوجوان آپ کے پاس موجود ہیں, ان کی تھوڑی سی اسکل ٹریننگ ہو جائے تو ان کو, ان کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے, ان کی بے پناہ کھپت ہے, نہ صرف سعودی عربیہ میں ہے, پورے گلف میں ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, تو ان کے لیے اوپننگز کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ کویت کے وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی, میری یو اے ای کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی, اور اس کے لیے وہ تیار ہیں. ہم نے بھی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, ٹیلنٹ موجود ہے, تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک تھوڑی سی ٹریننگ, تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کے لیے دروازے روزگار کے کھل سکیں گے. اس پہ سعودی عربیہ نے جو اشارہ دیا ہے وہ خوش آئند ہے. وہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کو تقریباً 10 ملین ایڈیشنل ہینڈز ریکوائرڈ ہوں گے. اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمارے جو ادارے ان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آج ہی سے اس کو پلان کرنا چاہیے, اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ورک فورس اس کے مطابق مرتب کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں جا سکیں.
تو ایک تو یہ اچھی پیش رفت ہے. پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم او یوز سائن ہوئے. ان ایم او یوز کا ایک کا میں نے ذکر کر دیا, 4 اور ہیں. 2 ایسے ہیں جو انٹیریئر سے ریلیٹڈ تھے, شیخ رشید صاحب نے ان کو سائن کیا. ایک ڈیل کرتا ہے کمبیٹنگ کرائم کے ساتھ, اور دوسرا ڈیل کر رہا ہے وہ جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں اس کے بارے میں. پھر 2 ایم او یوز اور ہوئے جن کو میں نے سائن کیا. ایک ہے جو نارکوٹکس ڈرگس کے ساتھ جو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا فریم ورک ہے, اور دوسرا ہے $500 ملین جو سعودی فنڈ سے ہمیں میسر آئے گا, اور وہ ہم استعمال کر سکیں گے ہائیڈرو پارک پروجیکٹس میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, رینیوبل انرجی کے لیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا جو میری اس نشست کے بعد پھر میری میٹنگ ہوئی تھی, ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے, اور ان سے یہ طے پایا اس گفتگو کے بعد کہ عید کے بعد انشاءاللہ ایک سینئر آفیشلز کا ایک وفد پاکستان آئے گا, اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے وزیر خارجہ کو میں نے دعوت دی ہے, جو نے قبول کی ہے, وہ تشریف لائیں گے پاکستان, اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں, کم از کم 1-2 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے, اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا اور ہم کروائیں گے, تاکہ ہم وہ حد و حال طے کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو طے کریں. جو پہلا وزٹ ہوا تھا اس نے گڈ ول جنریٹ کی تھی, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر کے وزٹ سے جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو. تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا. اور تیسری ڈیولپمنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے, اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف ڈی جی آئی کابل میں تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور واپسی پہ ڈی جی آئی نے مجھ سے بات بھی کی ہے, اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا. اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے, تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے, خاص طور پر وہ جو بچیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا, اور تقریباً 85 کے لگ بھگ اس کی اب اموات ہو چکی ہیں. نہتے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں, جوتے دیکھ رہے ہیں, اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں. میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں, اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے. اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی, اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے امن میں, ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے, اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے, وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے ملک کے مفاد میں ہے. اور اب جبکہ وڈرول کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹروپ وڈرول ہوگا, زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں, اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرول کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم دعا گو ہیں, ہم ایک خوشحال
यूनिफाइड सॉवरन अफगानिस्तान देखना चाहते हैं। हमने उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करने का हमारा फैसला है। हमसे जो पॉजिटिव वो कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा वो पाकिस्तान होगा। रीजनल कनेक्टिविटी के इम्कानात बढ़ेंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के खुलने के इम्कानात बढ़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ साथ सेंट्रल एशियन मार्केट्स की रसाई हमारी हो जाएगी, हमारे जो गैस पाइपलाइन, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं, कासा की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको अमली जामा पहनाने में आसानी पैदा होती है, बायलैटरल ट्रेड बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, और जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो गवादर पोर्ट है, उसको ऑपरेशनलाइज करने में मज़ीद उसको फाल करने में आसानियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड इलाका है सारा, अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो। तो जब ये गवादर तेजी से आगे बढ़ता है और उनको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट देता है टू सीवेज, तो लोगों की निगाह किस तरफ होती है? मुड़ती है गवादर कराची की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो उससे पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ती है, और जो हमारी पॉलिसी है शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स उसके एन मुताबिक है। हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपनी इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए जो इस्तेमाल करने का जो हमारा ख्वाब है, जो हमारी सोच है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारी तरजीहात में है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बरोकार लाना, तो उसमें हमें आसानी पैदा होगी। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। जी कैन द लेडी रेगुलेट, और सवाल जवाब हो जाते हैं। Well, it's a difference because there's a new realization on both sides. It's different because it has defeated the designs of that element that was trying to draw a wedge between Saudi Arabia and Pakistan. आप देखें बीवी कि हमारे यहाँ एक रिवायत है कि अच्छी खबर तो खबर है ही नहीं, खबर तो है ही है वो जो बुरी है। तो कोई अच्छी खबर आती है वो हमारी नज़र से ओझल हो जाती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता पाकिस्तान को नीचे दिखाने का। हमारा मीडिया, सच्ची बात है, उस पर तवज्जो नहीं देता। 7 किलो हेरोइन पकड़ी गई, हेरोइन कह रहा हूं, ये यूरेनियम पकड़ी गई। अब बिल्कुल कहा है, आई एम सॉरी मतीन साहब, यू स्टैंड करेक्टेड। मेरे भाईजान, तशवीश का इज़हार नहीं किया, हमारी स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने बात की है, मुख्तलिफ जावियों से बात की है, बट उसको आगे लेके किसने चलना है? यार फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट काफी नहीं है। इंडियन मीडिया उनके साउथ ब्लॉक की कहानी को एम्पलीफाई करता है अपने जाविये से। आप इंडिपेंडेंट लोग हैं और आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट ये एक बहुत बड़ी खबर है भाई। मतलब आप खबर के तलाशी हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसका प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता उनके हाथ से खबर आई होती तो दे वुड हैव टेकन अस टू टाउन बाय नाउ। वी हैव टू सी हमने क्या किया। अब अहमियत इसकी ये भी मुख्तलिफ ये है कि ये एक रियलाइजेशन के एक विन विन कोऑपरेशन में हम हमेशा गेन करते हैं। एक दूसरा जो पाकिस्तान कहता आया और कि देखिए उम्मा का यकजा होना हमारे मफाद में है। सऊदी अरब की अपनी अहमियत है, उनका वजन है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द 2 होली मॉस्क्स और लोग उनकी दे लुक अप टू देम। OIC को संभालने में, बनाने में उनका एक कलीदी किरदार है।
ہم بھی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، تو ان سے لوگ توقعات وابستہ کرتے ہیں ایک لیڈرشپ رول کا، اور جب امہ کے اندر تھوڑی سی ہمیں ایک تقسیم دکھائی دے تو اس سے مضبوط نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور ہونا چاہیے۔ ہم نے آفر کیا میڈیشن کی آفر کی۔ آج الحمدللہ مجھے جو وہاں میری بائیلیٹرل گفتگو ہوئی اور وزیر خارجہ نے اعتماد میں لیا، انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل ایران کی منسٹری نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ تو پاکستان کی ایک خواہش جو تھی بہتری کی، الحمدللہ اس میں اس کا آغاز ہوا ہے، ایک شروعات ہوئی ہے، ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کو مٹنے میں ٹائم لگے گا، لیکن وہ تناؤ جو ہے اس میں ایک بہتری دکھائی دے رہی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ اس وقت سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، کیا یہ بہتری نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی سی سی کے اندر جو ایک کھچاؤ تھا وہ تبدیل ہوا ہے، آج وہ کھچاؤ نہیں دکھائی دے رہا۔ آج امیر جو قطر کے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اور وہ سعودی عربیہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ جو بلاکیڈ تھا، جو سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے تھے، وہ بحال ہو گئے، تو یہ پیش رفت ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں اور اس خطے میں، اس تناظر میں یہ وزٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس وزٹ میں ہم نے ریجنل ایشوز، بائیلیٹرل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز پر تبادلہ خیال کیا۔ سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ دیٹ ویز۔ دوسرا سر یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہمارے سفارتکاروں کے حوالے سے بیان ہے، جس کے بعد ہماری ڈپلومیٹک سرحد کی بیشنگ شروع ہو گئی ہے پورے سوشل میڈیا پہ۔ سر یہ گا فارم فیئر رپورٹر سے لاسٹ 25 ایئر میرے جیسے لوگوں کو اس کی تشویش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اجلاس میں باتیں، کیونکہ ان کا مراد جو ہے وہ پاکستان کا مراد ہے، اور ان کا مراد آپ ہونا چاہیے ہماری فارم۔ فکر نہ کیجیے، میں چاہیے لیٹ می آنسر دس فرسٹ اینڈ دین یو کین گیٹ اے کوسچن۔ میں دونوں کو جواب دیتا ہوں، آئی مین نو ہری، آئی ایم ہیئر ود یو۔ پہلی بات، کشمیر پر بات ہوئی بھائی جان، ہماری جو ہماری اسمال گروپ میٹنگ تھی جس میں چیف بھی تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، بالکل بات ہوئی، اور ہم نے اپنا نقطہ نظر بڑا واضح بیان کیا کہ پاکستان کا موقف ہے کیا۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات نے ماحول کو بگاڑا کیسے، اس کا ذمہ دار کون ہے، کریکٹیو میکنزم، کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ذمہ داریت کس کی ٹھہرتی ہے، اس سے ہندوستان نے ان اقدامات سے اپنی پذیرائی اس میں اضافہ ہوا ہے یا ایلینیشن میں اضافہ ہوا ہے، یہ سب چیزیں اینالائز کرنے کی ہیں۔ اب تک خاصا وقت گزر چکا ہے، اور آج ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پالیسی کے بارے میں۔ آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو بی جے پی سرکار کی کشمیر پالیسی کو ناکام سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں، فاصلے بڑے ہیں، دوریاں بڑی ہیں۔